میرے ایک بزرگوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات سکھائی. آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا بیمار ہو گیا، لیکن صرف بادشاہ نہیں تھا، اللہ والا بھی تھا. اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جی، جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں نا پیسے والے، جن کو اللہ نے مال دیا ہوا، آپ کے لیے اللہ سے دوستی سوکھی ہے. ہم غریبوں کی نسبت، آپ جتنے پیسے والے بیٹھے ہوئے ہیں امیر لوگ، آپ یہ سوکھا کام ہے اللہ سے دوستی کرنا. ہمارے لیے سوکھا کام ہے، ہم تو نفل پڑھیں گے، لیکن آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کو غریبوں پہ، اس کو یتیموں پہ چھپ کے، ٹول کٹ کے نہیں، چھپ کے. آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے نیچے جو ورکر کام کر رہے ہیں، آپ کر سکتے ہیں دوست. کیونکہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے، سخی اللہ کا دوست ہے. آپ کر سکتے ہیں دوستی، اور کریں. میں آپ سے کہوں گا پتر جان دیا کسی نے مشکلی پڑھ کے نارنجی کرنی ہے، یہ بینک جی پہ رہ جانے ہے. اور اپنے بچوں کا بہانہ بنا کے یہ کام نہ کریں. جس رب نے تیری تقدیر لکھی ہے تیرے بچوں کی بھی اسی نے لکھی ہوئی ہے. یہ شیطان نے تیرے دل میں جو بات ڈال دی ہے نا، بچے چھوڑو، ضرور بچوں کے لیے چھوڑو. جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے. چھوڑو اپنے بچوں کے لیے پتر، یہ تو نہیں نا چھوڑ ہی جاؤ سارا کچھ. ارد گرد جتنے یتیم، غریب، مسکین، آپ کے نیچے جتنے ورکر کام کر رہے ہیں، آپ لگا سکتے ہو. سوکھی ہے آپ سے دوست، آپ کا اللہ سے دوستی والا سلسلہ. ہم غریبوں کی نسبت اس کو خرچ کریں، بہانہ بنا کے خرچ کریں. دوسری بات یہ ہے بھائی، حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دینے سے بڑھے گا. ہمارا اس لیے نہیں بڑھتا کیونکہ ہم اللہ کے لیے نہیں دیتے، ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ دیتا ہے. جس دن ہم نے اللہ کے لیے دینے شروع کر دی اس دن بڑھے گا آپ کا. ابھی ہمارا اس لیے نہیں بڑھ رہا کیونکہ ہم اللہ کے لیے نہیں دیتے، ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا نہیں. جس طرح ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا اپنے نفس کو مارنا، یہ تو چاہتا ہے جی، یہ تو چاہتا ہے کہ تعریف ہو، واہ کی جائے. لیکن جو ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا، پھر بڑھے گا، پھر بڑھے گا. سوکھی دوستی پھر اللہ نے پھر اس کو اپنے رنگ عطا کر رکھے تھے. فراست تھی، بصیرت تھی، نگاہ تھی، دل بینا تھا. ہمارا دل تو مردہ ہو چکا ہے، کھا کھا کے، گناہ کر کر کے. ہمارا دل تو مردہ ہو چکا ہے. ان کے دل زندہ تھے، ان کے دل بینا تھے. اللہ نے ان کے دل کو بھی آنکھ عطا کر رکھی. اس کے لیے اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب. دیکھنے والا دل بینا بھی کر خدا سے طلب. یہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. دل بینا رکھنے والے لوگ تھے. وہ بادشاہ بیمار ہو گئے، اس نے اپنا علاج کروایا، شفا نہیں ہوئی تھی. شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، سونف وسیلہ ہے. شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اجوائن وسیلہ ہے. اب ہماری ساری توجہ اجوائن پہ ہی ہے. جس نے شفا دینی اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے. رائزک، نیکزیم، پیناڈول، بروفن، یہ وسیلہ ہے، سبب ہے یہ شفا. اب ہماری ساری توجہ رائزک پہ ہے، نیکزیم پہ ہے، اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے. لیکن بادشاہ کی توجہ اسی کی جانب تھی. اس کو پتا تھا یہ دوائیاں بہانہ بننی ہے، شفا اسی نے دینی ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اعلان کروا دیا. اس نے کہا بھائی یہ بیماری ہے، جو بھی میری بیماری کی دوا رکھتا ہے وہ دوا لائے. شفا کا ہونا شرط نہیں ہے، اس کی دوائی کے پیسے دے دیے گئے. اب کیا ہوا؟ اعلی علاقہ کا مشغلہ بن گیا. اس نے اہمیت رکھی کو چیز پیس کے نا پڑیا بنانی، بادشاہ کے پاس لے کے چلے جانا، حضرت آڈی دوائی ہے، اس نے پیمنٹ کر دینی ہے. لیکن تھا صاحب بصیرت تھا، صاحب فراست تھا، چیزیں کلام کر دی تھی. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی
حضرت سلیمان اللہ نبی جن علیہ السلام کے لیے لکھا. ہمارے محبوب علیہ السلام چیزیں کلام کرتی تھی. ہمارے محبوب علیہ السلام فراست تھی. اقبال نے کہا تھا نا وہ اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی. وہ بیٹے نے نا کوئی چیز منگوائی اقبال سے علامہ رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے چیز نہیں بھیجی, ریڈیو منگوایا تھا. آپ نے شعر لکھ کے بھیجا, کیا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو, گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. پوچھ گلاب دے پھول نو تینوں لال رنگ کنے دیتا ہے, پوچھ موتی دے پھول نو تیرے وچ رنگ کنے بھرے ہے, پوچھ موتی نو تو خوشبو کتوں لے آندی ہے, پوچھے کون ہے. سانو سارے نو تے کی فکر پی گئی کھاواں گے کتوں, پوچھے کون ہے. سانو تے سارے نو یہی فکر پی گئی کھاواں گے کتوں, کی بنے گا کی بنے گا. سانو تے فکر پی گئی تو آپ بن گیا کہ تینوں بننے کی فکر پی گئی. جنہیں بنایا شانہ والا مالک میاں, شانہ والا رب. وہ اس نے کیا کرنا, پڑیا کو ہاتھ پہ رکھ کے نہ پوچھنا 10 بھائی تیرے جی شفا ہے کہ نہیں. وہ دوائی نے کو بول پڑنا میرے شفا, انہیں کہنا اتنے رکھ دے. لوگوں کا مشغلہ بن گیا. ایویں راہ جاندے بندے نے کوئی شاید ہی پوڑی بنانی, بادشاہ کر بادشاہ سلامت تاری دوائی. اس نے کہنا پیمنٹ کر دو. پوچھنا وہ لکھا ہے, میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس علاقے میں نا ایک ماں بھی تھی جو اللہ کی ولیہ تھی. وہ مصلی والی تھی, وہ تسبیح والی تھی, وہ قرآن والی تھی, وہ ذکر والی تھی, وہ درود والی تھی, وہ اللہ والی تھی. وہ سر سجدے میں رکھتی تھی. اس کو پتا تھا اس کو کس طرح منایا جاتا ہے, اس کو پتا تھا اسے کس طرح مانگا جاتا ہے. وہ رازدان تھی. وہ ایک دن نہ بیٹا کہنے لگا, ماں سارا علاقہ بادشاہ نو لٹ کے کھا چڑھنا ہے تے ساڈے گھر بھوکی رہنی, جے تو اجازت دے تسی تے میں بھی کو پوڑی بنا کے نہ لے جا. نہ کبھی لقمہ حرام کھایا ہے, نہ کبھی تجھے کھلایا ہے. یہ کام نہیں کرنا بھوک بارے میں. اس نے کہا نہیں اماں, بچہ تھا نا, سارے لے کے جانا. اس نے کہا چل پھر مجھے آج رات دے دے, کل تو بھی لے جانا. انہیں ادھر جی جوین دی پوڑی بنی تے مسلے تے رکھ لئی. ساری رات عبادت چ گزاری. جو آیا سر کی لگے تے سر سجدے چ رکھ کے, یا اللہ اے دی شفا کوئی نہیں, شفا تو ہی دیڑی ہے. اے ککھ بھی نہیں. اگر تو نہ چاہیں تے جوین ککھ نہیں کر سکتی. اگر تو نہ چاہیں تے سونف نے ککھ نہیں کرنا ہے. اگر تو نہ چاہیں تے رائزے گلو ککھ بھی نہیں ہونا ہے. اگر تو نہ چاہیں تے نیکسین نے ککھ بھی نہیں کرنا ہے. شفا تیرے کول ہے. نہ کدی لقمہ حرام کھاتا ہے, نہ کدی کھلایا ہے. بچاڑی کر بیٹھا ہے. مالکا تو شفا پا دے تاکہ سیرے پوڑی لے کے جائے تے سی بھی حلال کھائی ہے. صبح ہوئی, پتر اٹھے, ماں فجر پڑھی. فجر پڑھ کے رکھی سونی کھا کے انہیں پتر نو پوڑی پڑھائی. انہیں کیا پترا لے جا آج. وہ بیٹا لے گیا. اس نے جا کے بادشاہ سلامت کو کہا, حضرت آپ کی بیماری کی دوا آئی ہے. اس نے کہا جی پیمنٹ کرو. اس پیمنٹ ہو گئی. وہ بادشاہ نے رکھ کے نہ تلی تھے پوچھا 10 بھائی تیری جی شفا ہے کہ نہیں ہے. وہ پوڑی بول پئی. انہیں کہا میرے جی شفا ہے. پوڑی بول پئی. انہیں کہا آہو میرے جی شفا ہے. بلکہ جڑیاں پوڑیاں پیچھے پئیاں سن, جڑیاں لوگ دے جاندے سن, وہ بھی بول پئیاں. انہیں کہا جے دے جی شفا نہیں, اج ساڈے جی بھی شفا ہے. اتھوں پتر, اتھوں میرے بچے, اتھے دھیان رکھیو, اتھے دھیان رکھیو ہمیشہ. جو بھی اتھے ہی ہے, اتھے ہمیشہ دھیان رکھیو. کسی دا حق نہ کھائیو, کسی دا دل نہ دکھائیو. اسی سمجھنے ہیں شاید انجن کر کے ود جان گے. پتر وجتے کوئی بھی نہیں, انہیں آنے نے جنہیں انہیں لکھے دے.
ਬਸ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪੈੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪੈੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਉਹਨੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਣੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤਰ, ਬਲਕਿ ਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਲ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। दुआ करो, दुआ करवाओ, वसीला पेश करो, ठीक है। अल्लाह आप सब नूं सलामत रखे और अल्लाह सानू अपनी रज़ा ते राज़ी रहन दी तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।